آزادی کا دن آ رہا ہے 15 اگست، اس سے پہلے میں اپنا کفارہ ادا کر لوں۔ ہندوستان میں آج جو حالات چل رہے ہیں اس پر میں اگر تھوڑی سی بات کروں، کیا ہمارے ارد گرد آپ نہیں دیکھ رہے نفرتوں کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے، زہر اس قدر پھیلایا جا رہا ہے کہ لوگ مسلمانوں کے نام سے چڑنے لگ جائیں، جو اب تک سیکولر کہلاتے تھے وہ بھی کٹر ہونے لگ گئے، وہ بھی اب شدت پسند ہونے لگ گئے۔ یہاں دغلی پالیسی بہت زیادہ عروج پر ہے، یعنی اپنوں کے لیے الگ قانون، ہمارے لیے الگ قانون، تمہارے لیے الگ سسٹم، ہمارے لیے الگ سسٹم، یہ سب چیزیں آج دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 2-4 دن قبل کی نیوز کہ تقریباً 18 یا 19 لوگ دھرم پریورتن کرتے ہیں، یعنی مسلمان اپنا دین چھوڑ کر کے ہندو دھرم کو اپناتے ہیں۔ نیوز میں یہ سب باتیں آئی، پھیل گئی، ویڈیو بھی بنائی گئی ان کی، وہ ہون کرتے ہوئے، وہ پوجا پاٹ کرتے ہوئے اپنا دھرم پہلے والا چھوڑ کر کے دوسرے دھرم کو اختیار کر رہے ہیں۔ جس پنڈت نے ان کو دھرم پریورتن کروایا اس نے انٹرویو بھی دیا، ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ وہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کوئی ایک مبلغ اسلام کی سچائیاں پھیلائے تو اس پر NSA لگایا جائے گا، اسے کہا جائے گا کہ یہ باہر کے پیسے لے کر کے لوگوں کو زبردستی دین بدل رہا تھا۔ یہ دغلی پالیسی ہے۔ بہرحال مجھے بات یہاں جو عرض کرنی وہ یہ ہے، انہوں نے 18 لوگوں کو یا 19 لوگوں کو جو دھرم پریورتن کرایا، جیسے بھی ہوں، اسلام کسی کے جانے سے نہ رکتا ہے نہ مٹتا ہے۔ الحمدللہ اسلام کسی ہلکے پھلکے پودے کا نام نہیں ہے، یہ اس کی جڑیں تحت الثری میں، اس کی شاخیں اوج ثریا پر ہیں، پوری کائنات مل کر کے اسلام کو ہلا نہیں سکے گی۔ یہ الحمدللہ میرا کیا، یہ رب ذوالجلال کا چیلنج ہے، اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے، اس کا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ جو آ رہے ہیں ٹھیک ہے، تمہاری نجات ہے، جو جا رہے ہیں تمہارے لیے جہنم ہے۔ میں سوال یہ کرتا ہوں، وہ 18-19 لوگ جو 3 پریوار کے تھے، وہ دھرم پریورتن کر کے جو چلے گئے، اس کی وجہ کیا بنی، کیوں ایسا ہوا؟ میں نے معلوم کیا وہاں کے مقامی لوگوں سے، ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے یہ میسج کیا کہ جس گاؤں کے یہ لوگ ہیں وہاں تقریباً 10,000 مسلمانوں کی آبادی ہے، جہاں یہ لوگ بدل گئے 10,000 مسلمانوں کی۔ کہا اتنے سارے مسلمان ہیں ایسے علاقے میں رہتے ہوئے، پھر بھی ان کو ایسا کیا ہو گیا؟ کہا کہ یہاں کے حالات ایسے ہیں کہ اگر آپ اس گاؤں میں آئیں گے تو فجر کی نماز میں 4 لوگ ملیں گے، مغرب کی نماز میں 10 سے 15 لوگ، 20 لوگ ملیں گے، 10,000 کی آبادی میں۔ اے میرے عزیزو، کیا یہی محبت مصطفیٰ ہے جو تم نے ان اعمال کو ٹھکرا دیا اور صرف محفلوں میں، مجمعوں میں، جلسوں میں پکارتے رہ گئے؟ جب تک تم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو عملی طور پر اپنی زندگی میں لا کر دوسروں کی زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کرو گے، شب خون مارے جائیں گے، اسی طرح سے تمہارے گھروں پر چھید کیے جائیں گے، اسی طرح سے تمہارے قلعوں کو کاٹ کر کے اندر سے لوگوں کو لے جایا جائے گا۔ یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ جب تک تم گہری نیند سو رہے ہو۔ میری دعوت صرف اتنی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل بروز قیامت اگر پوچھیں تم سے، تو میرا امتی ہے، تو میرا چاہنے والا ہے، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، بتا میری محبت کتنوں کے سینے میں تو نے ڈالی؟ ہوتا تو یہی ہے، ہر شخص اپنے محبوب کا تذکرہ کھل کر کے کرتا ہے۔ آپ جہاں بیٹھتے ہیں اپنے محبت کرنے والوں کے تذکرے کرتے رہتے ہیں، دوسروں کو بھی منواتے رہتے ہیں۔ ارے یہاں حالات تو ایسے ہیں کہ تمہارے پیر کو میں نہ مانوں تو مجھے باہر کرتے ہو، میرے پیر کو تم نہ مانو ہمارے ادھر کے لوگ باہر کرتے ہیں۔ ہم پیروں کے لیے تو اتنی بات رکھتے ہیں، اور حضور پاک کے لیے کیوں نہیں؟ رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ احساس کیوں نہیں ہے کہ میں اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں؟ تو سیکنڈری میرے اوپر ذمہ داری یہی آتی ہے کہ میں دوسروں کو بھی اس طرح محبت میں تڑپتا ہوا دیکھوں، ان کے سینوں میں بھی محبت مصطفیٰ کو دیکھوں۔ اس تبلیغ کو جب چھوڑ دیا تب یہ حالات ایسے آ گئے ہیں۔ شاعر نے سچ کہا ہے، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا۔ ہوتا ایسے ہی ہے، گھر پرانا اگر گر گیا نا تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ ادھر سے ادھر جانے کا اس کو راستہ بنا لیتے۔ گھر جب تک سلامت ہے کوئی گھر کے دروازے سے نہیں گھستا، گرا ہے گھر تبھی لوگوں نے راستہ بنایا ہے۔
آج حالات تمہارے خستہ ہیں اور گر گئے ہیں، اس لیے ہر کوئی تمہارے اوپر سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کبھی ہم نے سنا نہیں کہ موب لنچنگ کسی عیسائی کی ہوتی ہے، صرف تمہاری، تمہیں پکڑ کر کے مارا پیٹا جاتا ہے۔ ارے میاں، عیسائی بھی تو رام رام نہیں بولتے ہیں، وہ ان کا اپنا عقیدہ ہے، یہودی بھی نہیں بولتے، لیکن مجال ہے ان لوگوں نے کبھی کسی کی موب لنچنگ کی ہو؟ صرف اور صرف مظلوم مسلمان نظر آتے ہیں، مظلوم مسلمان ہیں جن کو ان کے دین پر، ان کی داڑھی کے نام پر ٹارچر کیا جائے، ان کی ٹوپی کے نام پہ ٹارچر کیا جائے۔ یہ حالات صرف اور صرف اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیزوں، جس کو میں بارہا کہتا ہوں، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے جب جب ہٹو گے، دنیا یہی دکھائے گی، دنیا ہمیں یہ ساری چیزیں دکھائے گی۔ اور اسی لیے کہا ہے کہ درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ آج جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے یہ سب ٹرائل ہے، ابھی اور کچھ آنا باقی ہے۔ بہت سارے لوگ آج جتھا بنا کر کے چھوٹی چھوٹی سی کنڈلیاں، چھوٹی چھوٹی سی منڈلیاں، جس میں آتنکی نعرے لگائے جائیں اور مسلمانوں کو کاٹنے کی بات کی جائے، قتل کرنے کی بات کی جائے، یہ سب سنو اور انتظار کرو میرے عزیزوں، اور بھی بڑے وقت آنے والے ہیں۔ لیکن بیدار ہو گئے اور اپنے آپ کو سنبھال لیے تو میرا یہ صرف امید کی بات نہیں، یقین کی بات ہے، کوئی اگر تمہاری طرف انگلی بھی اٹھائے گا، انشاءاللہ العزیز رب ذوالجلال کی طرف سے غیبی مدد ایسی آئے گی کہ وہ ہمیشہ کے لیے خائب و خاسر ہوگا، وہ فنا فی النار ہوگا، لیکن مضبوطی تمہارے اندر آئے۔ دیکھو میرا مولا مدد کب کرتا ہے، بدر کے وہ 313 جوانوں کو دیکھو، نہتے ہیں، ان کے پاس ہاتھوں میں تلواریں بھی نہیں تھیں، پہننے کے لیے چپلیں نہیں تھیں، سواریاں بھی بہت کم، پیدل گئے ہیں اکثر، دھوپ کا وقت ہے اور ریت والا میدان ہے، سب پورا ریت میں ہے، کتنی آزمائشیں، پلس اس پر رمضان کا مہینہ ہے اور چھاؤں نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی درخت تک نہیں ہے سائے کا۔ میرے عزیزو، جب اس قدر مشقتیں اٹھا کر حضور کی وفاداری کرتے ہیں نا، تب اللہ 5000 فرشتوں کو اتارتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد نازل کی ہے بدر میں، بدر کے میدان میں مدد نازل فرمائی، حنین میں نازل فرمائی۔ عزیزان گرامی وقار، تمہارے لیے مدد آئے گی، صرف اور صرف شرط یہی ہے ان کنتم مؤمنین۔ قرآن نے کہا اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو، اور ایمان کہتے کسے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ رسول سے وہ اپنی اولاد، تمام انسانوں اور اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار نہ کرے، جب تک حضور سے محبت نہ کرے سب سے زیادہ، اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تمہیں وہاں پہنچنا ہوگا، گربعون رسیدی تمام بو لہبیس۔ اقبال نے کہا اگر تم وہاں تک نہیں پہنچے تو زندگی تو ابو لہب کی طرح ہے، قریب رہ کر کے بھی نہیں پہنچ سکا۔ میرے عزیزو، اب بات میں کرتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی۔ مجھے کبھی کبھار غم بھی ہوتا ہے، اس بات کا دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں آج بھی اس رسول پر ظلم کیا جا رہا ہے، اس رسول پروردگار، رسول رحمت للعالمین، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو اپنی زندگی پاک میں بھی مشقتیں اٹھاتے رہے، جس رسول کو طائف والوں نے پتھر مارے تھے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشقتیں ڈھائی تھیں، اس رسول پاک کو 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی ہندوستان کی سرزمین سے گالیوں کی بوچھار ہو رہی ہے، آج بھی ظلم کیا جا رہا ہے، پھر بھی دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے۔ آج تم نے جتنی گالیاں میرے نبی کو دیں، میں سمجھتا ہوں کسی بھی دھرم کی مقدس شخصیت کو اتنی باتیں نہیں کہی گئی ہوں گی، کسی بھی نہیں۔ مجھے بتاؤ یہودیوں کی جو مقدس شخصیات ہیں ان سے کون چھیڑ چھاڑ کرتا ہے؟ نہ ہم نے آج تک گالی دی، دوسرے بھی نہیں۔ عیسائی اور یہودی لڑتے رہتے تھے، الگ بات ہے، عیسائی جن کو مقدس مانتے ہیں ان کو کون گالیاں دیتا ہے؟ پلس ہندو جن کو مقدس مانتے ہیں ہم کہاں انہیں گالیاں دیتے ہیں؟ لیکن ایک مظلوم شخصیت ہے رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی،
आज भी दुनिया अपने निशाने पर रखी हुई है। कार्टून बनाना है, इन्हें कोई दूसरा नहीं मिलता, रसूल की ज़ात मिलती है। इन्हें मस्खरा करना है, जोक बनाना है, हुजूर की ज़ात मिलती है। इन्हें गालियां भपकियां देना है, हुजूर की ज़ात मिलती है। आज कितने कमज़ोर हो गए ये करोड़ों मुसलमान, कितने कमज़ोर हो गए करोड़ों मुसलमान। वो उर्वा बिन मसूद की बात मुझे याद आती है, जिसको कासिद बना करके लोगों ने भेजा था कि जाओ देखा मोहम्मद ने कितनी ताकत जमा की। उर्वा बिन मसूद ये कासिद बन करके आए थे दुश्मनों की तरफ से, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत देखने आए थे कि ये ललकारते हैं कैसर और किसरा को भी, सुपर पावर को भी, है कितनी इनके पास ताकत। क्या देखा था उन्होंने, क्या देखा था? जंगी हथियार देखा था हुजूर के साथ, सहाबा के साथ बहुत बड़े हथियार देखे थे? नहीं, बल्कि वो कहते मैंने देखा मगरिब की अजान हुई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू के लिए निकले हैं, वज़ू का पानी लाया गया, वज़ू जैसी करने लगे सहाबा इर्द गिर्द ऐसे जमा हो गए इतनी बड़ी तादाद में। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू के लिए हाथ धोते हैं, कुल्ली करते हैं, नाक में पानी चढ़ाते हैं, चेहरा धोते हैं। वो उर्वा बिन मसूद दूर खड़े होकर देख रहे हैं और कहते हैं मैंने देखा हुजूर के जितने सहाबा हैं वो कोई अपना दामन सामने किया है, कोई हाथ सामने किया है, हुजूर के चेहरे के पानी को सब अपने हाथों में लेते हैं, कोई अपने दामन पे लेता है। एक कतरा भी हुजूर के वजू का नीचे गिरने नहीं दिया सहाबा ने, या तो अपने दामन पर लिया या हाथों पर लिया और चेहरे पर मल लिया। जो पानी जिसको ज्यादा मिला वो अपना पी लिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब पाक भी अगर कुल्ली में निकला है सहाबा ने पी लिया। उर्वा बिन मसूद यही देखकर वापस गए और अपने गुरु घंटालों से कहा कि छोड़ दो मोहम्मद से लड़ने की बात। कहा क्या है उनके पास हथियार? कहा हथियार तो मैंने बहुत नहीं देखा, लेकिन दीवानों की एक फौज देखा है, उनकी ताजीम ऐसे करते हैं, कैसर और किसरा के दरबार में भी मैंने ऐसी ताजीम नहीं देखा। अरे वो दीवाने ऐसे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू के कतरे को भी गिरने नहीं देते, उनके नाक का पानी, उनकी कुल्ली का पानी, उनके जिस्म का पानी अपने बदन पर लेते हैं, हाथों पर लेते हैं, चेहरे पर मल लेते हैं। ये कौम कब रसूल का खून गिरने देगी? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों 15 अगस्त 1947 को हमारा देश मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के नापाक चुंगल से आज़ाद हुआ और हिंदुस्तानियों ने आराम की सांस ली। दोस्तों हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे असलाफ़ ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद सब कुछ कुर्बान कर दिया, तब जाकर ये मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है और यहाँ आज़ाद भारत में हम चैन और सुकून की सांसें ले रहे हैं। दोस्तों हमारे बुज़ुर्गों की क़ुरबानी, हमारे बुज़ुर्गों की मेहनतें हमें ये बताती हैं कि हमें अपने मुल्क से कितना प्यार, कितनी मोहब्बत होनी चाहिए। यकीनन एक सच्चा इंसान वही है जो कि अपने वतन से, अपने मुल्क से अपनी जान, अपनी माल, अपनी औलाद से ज़्यादा प्यार करे। यकीनन हमें हमारे मुल्क हिंदुस्तान से अपनी जान से ज़्यादा प्यार है। अल्लाह इस प्यारे मुल्क को सलामत रखे, इस प्यारे मुल्क में रहने वाले हर एक इंसान को अल्लाह पाक सुकून अता फ़रमाए। दोस्तों हमारे मुल्क में हर तरीक़े के रंग बिरंगे फूल बिखरे हुए हैं। यहाँ पर कई कई बिरादरियाँ रहती हैं, मगर आपस में प्यार, मोहब्बत, इत्तिफ़ाक़ का एक संगम ऐसा है कि एक दूसरे के गम में, खुशी में शरीक होते हैं। ये सिर्फ़ हमारे मुल्क हिंदुस्तान के ही अंदर ये खूबी है कि जहाँ पर हम सारे लोग प्यार मोहब्बत से रहा करते हैं। इस मुल्क की तहज़ीब सिखाती है, इस मुल्क का अदब हमें सिखाता है कि हमारा मुल्क कितना बेहतरीन मुल्क है। यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर आप देखें ममालिक और भी हैं, लेकिन जो सुकून हमारे मुल्क में है वो कहीं दूसरी जगह नज़र नहीं आता है। हमें अपने बुज़ुर्गों की क़ुरबानियों को याद रखना चाहिए कि उन लोगों ने कितनी क़ुरबानियाँ देश के लिए की हैं। उनकी यादों को ताज़ा करें और उनके लिए दुआ करें, उनकी यादों को ताज़ा करें, उनके तरीक़ों को ताज़ा करें। और हम ये याद रखें
کہ ہمارا ملک ہندوستان ہمارے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے، یہ ہماری جانوں سے زیادہ ہمارے لیے ہمارا ملک ضروری ہے۔ اللہ اس چمن کو شاد و آباد رکھے، اللہ اس چمن کو پھولتا ہوا رکھے۔